ذرا سوچئے، کائنات کے اشاروں اور انسانی تاریخ کے سبق، ان دونوں میں آخر ایسی کیا چیز ہے جو مشترک ہے؟ قرآن مجید کا 10واں باب یعنی سورہ یونس ہمیں اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ تو آئیے اس حکمت سے بھری کتاب کے گہرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ کا آغاز ہوتا ہے ایک چھوٹے سے لیکن بہت ہی پروکار اعلان سے۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اب یہ صرف ایک انٹروڈکشن نہیں ہے بلکہ ایک دعویٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ آگے پڑھنے جا رہے ہیں وہ صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، یہ تو الہی حکمت کا ایک خزانہ ہے، ایک ایسا خزانہ جو ہر قسم کے شک سے بالاتر ہے۔ تو یہ سورہ ان شکوک و شبہات کا جواب دیتی ہے جو وحی کے بارے میں اٹھائے گئے تھے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے پیغام کو صرف بیان نہیں کرتی بلکہ اسے منطق، عقلی دلائل اور تاریخ سے سبق آموز مثالوں کے ذریعے ثابت بھی کرتی ہے۔ اس پورے پیغام کی بنیاد آپ کہہ سکتے ہیں 3 مضبوط ستونوں پر ہے۔ پہلا، اللہ کی وحدانیت کا تصور، دوسرا، وحی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور تیسرا، آخرت میں ہر عمل کی جواب دہی۔ تو چلیے اس سفر میں ان تینوں اہم نکات کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سورہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا پر ایک نظر ڈالیں۔ یہ ہمیں کائنات میں بکھری ہوئی ان نشانیوں کی طرف متوجہ کرتی ہے جو ایک عظیم خالق کی موجودگی کا پتہ دیتی ہیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، آسمانی اجسام کو یعنی سورج، چاند، ستاروں کو صرف فلکیاتی اشیاء کے طور پر نہیں دکھایا گیا، نہیں، بلکہ انہیں انسانیت کے لیے گہری نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ مطلب سورج کا چمکنا اور چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، یہ ایک سوچا سمجھا ایک بامقصد نظام ہے جسے کسی عظیم ہستی نے بنایا ہے۔ جب ہم تفسیر دیکھتے ہیں تو ان نشانیوں کی اور وضاحت ملتی ہے۔ دیکھیں، سورج کو ضیاء کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی اپنی ذاتی تیز روشنی، جبکہ چاند کو نور کہا گیا ہے، یعنی ایک نرم اور منعکس شدہ روشنی۔ ان کے جو مراحل ہیں وہ اس لیے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ ہم وقت اور سالوں کا حساب رکھ سکیں، اور یہ جو دن اور رات کا چکر ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے ایک واقعی گہری نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کائنات میں تو یہ واضح نشانیاں موجود ہیں، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہی پیغام سیدھا وحی کی صورت میں انسانوں تک پہنچتا ہے تو وہ اس پر کیسا رد عمل دکھاتے ہیں؟ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے، اگر کائنات میں سچائی کی نشانیاں اتنی کھلی اور واضح ہیں تو پھر لوگ اس سیدھے سادے پیغام کو جھٹلا کیوں دیتے ہیں؟ یہی وہ مرکزی کشمکش ہے جس پر یہ پوری سورہ روشنی ڈالتی ہے۔ اور یہاں ہمیں انسانی الزام اور قرآنی حقیقت کے درمیان ایک بہت صاف فرق نظر آتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف لوگ اسے کھلا جادو کہہ کر رد کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن اپنا تعارف کیسے کرواتا ہے کہ یہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ اعلان کرتا ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ماخذ کا متن بھی اسی بات پر زور دیتا ہے کہ یہ پیغام کوئی نیا نہیں ہے، یہ تو وحی کے ایک لمبے سلسلے کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد ہدایت دینا ہے، دھوکہ دینا نہیں۔ یہ ان سچائیوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے موجود ہیں۔ اب سورہ صرف نظریاتی دلیلوں پر ہی نہیں رکتی، نہیں، بلکہ یہ تاریخ کے پنوں سے اصلی مثالیں سامنے لاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایمان لانے اور انکار کرنے کے جو عملی نتائج ہیں نا، وہ سب کے سامنے آ جائیں۔ اور جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ایک ہی کہانی بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن اکثریت نے انہیں جھٹلا دیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب نے آ گھیرا، فرعون اپنے سرداروں سمیت سمندر میں ڈوب گیا۔ یہ انکار کا ایک پیٹرن ہے جو ہمیں بار بار نظر آتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم میں ایسی کیا خاص بات تھی، ایسا کیا تھا جس نے انہیں باقیوں سے الگ کر دیا؟ یہی سوال ہمیں اس سورے کے سب سے اہم، سب سے مرکزی واقعے کی طرف لے جاتا ہے۔ فرق یہ تھا کہ یہ وہ واحد قوم تھی جس نے عذاب کو اپنے سامنے دیکھ کر اجتماعی طور پر سب نے مل کر توبہ کی اور ایمان لے آئے، اور ان کے اسی بروقت ایمان نے انہیں تباہی سے بچا لیا۔ قرآن ان کے اس واقعے کو تاریخ میں ایک بہت ہی نایاب، ایک انوکھی مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو اس کہانی سے سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ یہ کہ رحمت کا دروازہ آخری لمحے میں بھی کھلا ہے، صرف ایک شرط ہے کہ توبہ دل سے ہو، سچی ہو۔ یہ سچی توبہ کی طاقت کا ثبوت ہے۔ تو آخر میں یہ جو ایمان یا کفر کا انتخاب ہے،
اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سورہ کا اختتام ہمیں 2 بالکل الگ انجاموں کی ایک بہت صاف تصویر دکھاتا ہے۔ تفسیر اس چیز کو اور واضح کرتی ہے کہ دونوں راستوں کی منزلیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بہترین اجر ہے، یعنی جنت، اور اس سے بھی کہیں زیادہ انعامات۔ ان کے چہروں پر کوئی مایوسی، کوئی ذلت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے بالکل برعکس برائی کمانے والوں کے چہرے تاریکی سے ڈھک جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقویٰ کا راستہ اپنایا، ان کے لیے اس سورہ میں امن اور سکون کا ایک ہمیشہ رہنے والا پیغام ہے۔ انہیں پتہ ہے کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے دوست، ایسے دوست جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور آخر میں یہ سورہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ اس حکمت سے بھری کتاب کا پیغام سن لینے کے بعد انسان کے لیے اب کون سا راستہ باقی بچتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔